السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی عمر بن نوری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جانی. ٹھیک. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اسلامک تھیوری آف میڈیا. اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا جب ہم نظریاتی جنگ آئیڈیالوجیکل وار کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے. اس وقت ہم نے کہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد میڈیا کی ڈسکشن شروع ہوتی تھی اور میڈیا کی نظریاتی جنگ کے اندر بہت اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ ہم اس ٹاپک میں بھی لگا چکے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس ٹاپک کو ایک الگ سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، الگ سے اس کے اوپر ایک کلاس رکھیں گے. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. تو ہم نے کہا تھا نظریاتی جنگ کے اندر کہ دشمن کے چار ایسے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے. اور ان میں سے سب سے پہلا ہتھیار ہم نے ایجوکیشن تعلیم کو کہا، دوسرا اس کے بعد میڈیا، تیسرا اکانومی معیشت تجارت، اور چوتھا پولیٹکس سیاست. تقریباً 16 ہتھیار ویپنز ایسے تھے جن کو ہم نے کہا تھا کہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اس نظریاتی جنگ کی فیلڈ کے اندر. لیکن ان 16 میں سے پھر ہم نے 4 کو الگ سے ڈسکس کیا، جن میں سے 3 کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے اسی وقت پڑھ لیا، اور میڈیا کیونکہ ایک ڈیٹیل رکھتا ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ٹاپک ہم آج اس کلاس میں کیوں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو میڈیا اینڈ آئیڈیالوجیکل ویپن. میڈیا دشمن کا ایک نظریاتی ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے غیر مسلم، جس کے ذریعے سے ہمارے دشمن، ہمارے اینیمیز نان مسلمز ہمارے اوپر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، ہماری تہذیب کو بدلنے کے لیے، کلچر کو بدلنے کے لیے، لینگویج زبان کو بدلنے کے لیے، اور سب سے بیسک ہمیں اپنے اسلام سے دور کرنے کے لیے. تو اور اچھا عجیب بات یہ اور ضروری بات یہ کہ ان تمام 16 ہتھیاروں میں سے سب سے خطرناک ہتھیار یہ میڈیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایجوکیشن اور تعلیم کا نمبر آتا ہے. اور 80% جنگ، نظریاتی جنگ کا 80% معاملہ اسی میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف لڑا جا رہا ہے. اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم اس میدان کے اندر بہت کمزور ہیں. باقی جتنے بھی میدان ہیں، مثال کے طور پر سیاست ہے، تو اسلام کا یا مسلمانوں کا جب پاکستان وجود میں آیا اس وقت ایک الگ سیاسی نظام تھا جس کے اوپر تمام اس وقت کے علماء اور حکمرانوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا اور وہ وجود میں آیا. بے شک اس کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی گئیں. اسی طرح معیشت، اسلام ایک پورا اکانومی کا سسٹم دیتا ہے مسلمانوں کو. تعلیم، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، جتنے بھی اس کے باقی فیلڈز اور شعبے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہی نکلتے ہیں. اب میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا یہ ایک نئی چیز ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری کمزوری بھی یہی ہے. اور اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے نان مسلمز ہمارے اوپر پھر اٹیک کرتے ہیں. اس کے اندر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ تقریباً 40%، اب میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا، یہ دونوں چیزیں ہمارے ٹاپک کا حصہ رہیں گی. اور جب میں میڈیا کہوں گا تو اس سے مراد ظاہر ہے میڈیا کے تمام ذرائع، ریسورسز، سوشل میڈیا کے تمام ذرائع اور سورسز کے اندر اس کے اندر شامل ہوں گے. تو تقریباً 40% میڈیا کے اندر جو خرچ کیا جا رہا ہے یا جو دکھایا جا رہا ہے وہ میوزک یا ڈانس ہے. اس کے بعد 30% ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یا ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے جو گیمز یا ڈراماز وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد 10% ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں میڈیا کے اوپر جو خبروں سے تعلق رکھتی ہیں. اور 15% اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، اور باقی 5% دینی پروگرامز دکھائے جا رہے ہیں. اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 85% میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جن کو ہم نے اپنی پچھلی کلاس کے اندر بالکل نگلیکٹ کر دیا تھا کہ ان کو کرنا ہی ہے، یعنی لا یعنی فضول، جن کا نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں، بلکہ ان کا انسان کے اوپر وبال اور نقصان ہو سکتا ہے. تو 85% چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو میڈیا پر کوئی فائدہ یا کوئی ایڈوانٹیج انسان کو حاصل نہیں. باقی جو 15% ہیں ان میں سے 10% کیا ہیں؟ خبریں، اور 5% ہیں دینی پروگرامز. اب ان 15% کا انسانوں کو یا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں یہ فائدہ ہے یا الٹا نقصان. اب
اچھا یہ بات بھی ضروری کہ میڈیا اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد کسی کے عیب اچھالنا یا لوگوں کو کسی کام سے یا کسی ایسی چیز سے جو رواج میں آ چکی ہو اور اس کی خیریں اور پازیٹیوٹی بھی ہو اس سے دور کرنا یا متنفر کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی احتیاط اور خود کو سنبھال کر چلنا تاکہ ہمارا کوئی نقصان نہ کرے، صرف یہ مقصد ہے۔ تو یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی پارٹیسپینٹ یہ سمجھ لے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز سے دور کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ تو میڈیا نے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کی نفسیات کا گہرا جائزہ لیا، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیکھیں لوگوں کی دو قسمیں، اس کو ہم تھوڑا سا پہلے ڈسکس کیا تھا آئیڈیولوجیکل وار کے ٹاپک میں، لیکن ڈیٹیل سے ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر سکے تھے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں ذمہ دار لوگ، ٹھیک ہے، رسپانسیبل، اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، اور فیوچر میں اس کے لیے یعنی ایک ایمز اور گولز بنائے ہیں جس کے لیے وہ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ذمہ دار لوگ، رسپانسیبل۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے غیر ذمہ دار لوگ، جو اپنی ذمہ داریوں کا یا رسپانسبلٹیز کا احساس نہیں کرتے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اب ذمہ دار لوگ ذمہ دار لوگوں کو شبہات کے ذریعے پھنسایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں ان کو شہوات میں ڈبویا جا رہا ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ شبہات کیا مطلب؟ اب جو ظاہر ہے جو یہ 15% رہ گیا نا، خبریں اور دینی پروگرامز، ٹھیک ہے۔ اب جو ذمہ دار لوگ ہیں رسپانسیبلز، وہ خبروں اور دینی پروگرامز کے ذریعے سے ان کے کنسپٹس کو، ان کے نظریات کو، ان کے افکار اور خیالات کو شکوک و شبہات میں ڈبویا جا رہا ہے، مشکوک بنایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں یقین اور بیسکس اور اصول کو ختم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب کوئی خبر سنیں یا کوئی دینی پروگرام میں کسی آیت کی تفسیر یا حدیث کی شرح دیکھیں یا سنیں، اس کے ذریعے سے ان کے کنسپٹس جو انہوں نے صحیح حاصل کیے تھے وہ خراب ہو جائیں، یا انہوں نے حاصل نہیں کیے تھے وہ کنسپٹ ہی غلط گین کر لیں، یہ شکوک و شبہ۔ اور جو باقی غیر ذمہ دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو شبہات کے ذریعے، شہوات کے ذریعے سے، کہ ہمارا جو دل، کیونکہ دیکھیں نا میوزک ہے 85% کے علاوہ جو باقی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ میوزک، ڈانس ہے، ڈراماز ہیں اور اشتہارات ہیں، اور اس کے علاوہ گیمز ہیں، اور یہ باقی چیزیں اس طرح کی جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ان چیزوں کو تو لوگ چاہتے ہیں، اور کون سے لوگ چاہتے ہیں؟ دوسری کیٹیگری والے، جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا وقت ان کو، یعنی جو اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا رہے۔ اب وہ اس باقی 85% کے ذریعے سے دشمن کے وار یا دشمن کے ہتھیار کے اندر مارے جاتے ہیں۔ گویا کہ دو کیٹیگریز تھیں اور دونوں ہی دشمنوں نے اس کے اوپر، دونوں کے اوپر اٹیک کیا۔ اب چونکہ ذمہ دار لوگ معاشرے کے دیے ہوئے اخلاقی ضابطوں کے قائل ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے مکمل محنت اور یعنی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میڈیا نے ان کے لیے خبروں، نیوز کا شعبہ قائم کر رکھا ہے، جس میں تازہ خبریں، تبصرے، اداریے، کالمز، مضامین اور مختلف قسم کے فیچرز دیے جاتے ہیں۔ اب ٹی وی چینلز کی آمد کے بعد ٹاک شوز کے اینکرز اور تجزیہ کاروں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے، مگر ان تمام خبروں اور تبصروں کا اگر حاصل نتیجہ دیکھا جائے تو امکانات اور ابہامات، شکوک و شبہات کی سوا کچھ نہیں۔ اخبار پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے کے کوئی یقینی علم یا خبر کبھی حاصل نہیں، یقینی علم اور خبر اب کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ شکوک و شبہات اور وساوس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اگر خبروں سے واقعی کوئی یقینی بات اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اسے روزانہ درجنوں اموات کی خبروں سے اپنی موت کی تیاری کی فکر لائق ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان نے کسی اخبار میں پڑھا کہ فلاں اتنے لوگ فلاں ایکسیڈنٹ میں مثال کے طور پر فوت ہو گئے، تو اگر واقعی انسان کو اس خبر سے شکوک و شبہات کے علاوہ یقین حاصل ہوتا، علم حاصل ہوتا، تو اس خبر پڑھنے والے کے عمل میں کیا آنا چاہیے تھا کہ اپنی موت کی تیاری، کیونکہ ایک دن اس نے بھی مرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکمرانوں کے تخت الٹتے دیکھ کر تو یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی کہ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے جس کے ذریعے سے صرف دنیاوی شوشہ ہو، دنیاوی عزت ہو، دنیاوی واہ واہ ہو اور مرنے کے بعد اس کی پکڑ ہو، ٹھیک۔
اب ذہن صرف ان باتوں کو پڑھتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے مجھے کوئی بات حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کا اگر ریزلٹ دیکھا جائے تو کوئی انسان کو نہ علمی بات نہ نالج کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس کے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ علم کے اعتبار سے اس کے نہ پریکٹیکل عمل میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو باقی غیر ذمہ دار لوگ ہیں جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور صرف موج مستی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، انہیں بہلانے کے لیے تفریحی شعبہ قائم کیا ہے جسے یعنی انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے. اس میں میوزک ہے، ڈانس ہے، مذاق ہے. ایک چینل یعنی پروگرامز چلتے ہیں نا، مذاق رات ہے، مذاق دن ہے، اور آج مذاق شام ہے، اور آج مذاق چینل ہے، اور دیگر قسم کی دلچسپیوں کے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. اور فلموں اور ڈراموں کا بھی اسی شعبے سے تعلق ہے. حقیقت میں یہ تفریح کے نام پر شہرتوں کا ایک سیلاب ہے جسے کنارے سے دیکھنے والا بھی اس میں ڈوب کر رہتا ہے. اگر سائڈ سے بھی کوئی دیکھ رہا ہو نا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے، تو وہ بھی اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، وہ دل کی ماننے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، اپنے دل کی چاہتوں کو زیادہ پورا کرنا چاہتا ہے بجائے اس کے کہ ایسی باتوں کے اوپر عمل کرے جو اس کے لیے عمل میں مشکل ہو. آج کل فلموں سے خبروں کی مانند پروپیگنڈے کے کام بھی کیے جا رہے ہیں. یہ بیچ میں ایک بات بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اسکیپ فرام طالبان، طالبان سے فرار نامی ایک فلم بنائی گئی تھی جس کی کہانی سراسر خلاف حقیقت تھی، مگر اس میں ایسے مناظر دکھائے گئے کہ دیکھنے والا طالبان سے نفرت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی طرح پاکستان میں ریلیز ہونے والی فلموں جیسے خدا کے لیے اور بول، ان میں بھی دیندار مسلمانوں اور مجاہدین کی کردار کشی کرتے ہوئے مذہبی اقدار اور اسلامی احکام کا مذاق اڑایا گیا تھا. لیکن فلموں کا انداز یعنی ایسے جادو طریقے سے ہوتا ہے کہ لاکھوں دیکھنے والے افراد گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس فلم یا اس ڈرامہ یا اس دکھائی جانے والی چیز سے میرے کنسپٹس، میرے بلیفز، میرے اسلامک عقائد اور بنیادوں کے اوپر کتنا بڑا حملہ کیا جا رہا ہے. اب اس وقت اچھا، ہماری سب سے پہلی بات آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں، سب اس ڈسکشن کے اندر پہلا پوائنٹ ہے این آئیڈیولوجیکل ویپن. میڈیا ایک نظریاتی ہتھیار ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس وقت امریکہ میں تقریباً 1100 ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز میں این بی سی اور سی این این، تقریباً یہ انٹرنیشنل لیول کے یہ 3 چینلز ہیں. سی این این کے ایڈیٹر کا کہنا ہے، میں ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا، اسی کو آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. سی این این کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے الفاظ کہے تھے کہ جب ناظرین یعنی دیکھنے والے ٹی وی اسکرین کے ایک کونے میں لائیو براہ راست، جس کا مطلب ہے لائیو لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چینل بدلنا روک دیتے ہیں اور غور سے ہمارے چینل پر پیش کی جانے والی رپورٹ دیکھنے لگتے ہیں. اب قبل اس کے کہ انہیں سستی آ جائے اور وہ کسی دوسرے چینل کی طرف راغب ہوں، وہ ایڈیٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری براہ راست رپورٹ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے اب وہ دوبارہ اس کے جستجو، دوبارہ اس کی خواہش جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے، اور وہ چینل نہیں بدلتا، اسی چینل کے اوپر ڈٹا رہتا ہے. اب مسلسل ٹی وی دیکھنے والا شخص اپنی عقل اور بصیرت کو پرے رکھ کر پروگراموں ہی کے تبصروں اور تجزیوں میں کھو جاتا ہے. اب اس میں پیش کیے گئے ہر پیغام کو جذب کر لیتا ہے، اور اب جو کنسپٹس اسے ان پروگرامز کے ذریعے سے، میڈیا چینلز کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، وہ اپنی عقل تو اس کی معاف ہوگی، اب گین کرنے والے کنسپٹس کو وہ اصل خیال کر لیتا ہے اور بیسک خیال کر لیتا ہے، سچ مان لیتا ہے، اور اس کے مطابق وہ پھر عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اس وقت دنیا میں سب سے مقبول اور سٹینڈرڈ سمجھی جانے والی اکثر خبر رساں ایجنسیاں جو ہیں ان یہودیوں کی ہیں. کوئی مسلم ملک ابھی تک بی بی سی کی ٹکر کا نشریاتی ادارہ قائم نہیں کر سکے. چنانچہ ہم معلومات کے تمام ذرائع میں غیروں کے ان کے محتاج ہو کر رہ چکے ہیں. ویسٹ کے، مغرب کے، انہی کی دی ہوئی خبریں سنتے ہیں، اور وہ جس خبر کو جس انداز میں چاہتے ہیں پیش کرتے ہیں. سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنانا ان کا بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں میڈیا پر یہودیوں کی اجارہ داری قائم ہے. ان کے مشہور زمانہ پروٹوکولز، شاید آپ میں سے کوئی سے متعارف ہو، تقریباً ان میں سے 12واں جو پروٹوکول ہے نا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دنیا میں خبروں کے تمام ذرائع یہود کے پاس ہوں گے. میڈیا پر مکمل قبضے کے لیے انہوں نے کئی اہداف مقرر کیے، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ اس میں سے ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا تھا، جس
یعنی ایم کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کوئی خبر، کوئی انفارمیشن، کوئی نالج ہماری نگاہوں سے گزرے بغیر دنیا تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح ان کا ایک پروٹوکول یہ بھی تھا اس کے اندر کہ لوگوں کے جذبات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ہم جس کو جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے، اور ہماری انگلیاں رائے عامہ کی نبض پر ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں، اسی طرح اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی تھا، ہم جس لیڈر کو اوپر لانا چاہیں وہی آگے آئے گا، اور جس کو ذلت میں مبتلا کرنا چاہیں وہ ذلیل ہوگا۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ واقعہ خواہ حقیقت خواہ کیسی ہی ہو، دنیا اسے اس رنگ میں دیکھے گی جس رنگ میں ہم چاہیں گے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے یہودیوں نے دنیا بھر کی نیوز ایجنسیز اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، جن میں سے کئی مشہور، خیر ان کا نام ابھی لینے کا وقت نہیں۔ تو یہ دیکھیں اب کنٹرول کس کا ہے؟ نان مسلمز، ہمارے دشمنوں کا ہے۔ اور ہم اگر اس سے متاثر ہو رہے ہیں، خبروں سے، چینل سے، میڈیا سے، تو اب ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ ہم اس جنگ کے اندر ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی نا آئیڈیولوجیکل وار کے اندر، ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد، اپنے بلیفز، کنسپٹس کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ ہمارے سے ہمارا اسلام کوئی نہ چھیل جائے۔ بھائی ہم اسلام ہی تو مین ٹکٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب اور ہم نے کہا تھا کہ آئیڈیولوجیکل وار میں سب سے بیسک ایفرٹ ہی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے سے، مسلمانوں سے، ان کا اسلام دور کیا جائے، تاکہ ان کے پاس جنت میں جانے کا ٹکٹ ہی نہ رہے۔ تو یہ بات ہم اب اہل مغرب، ویسٹ جو ہے نا، دنیا کو درکار معلومات کے راستوں پر اس طرح انہوں نے تسلط حاصل کر لیا ہے کہ ہر خبر اور ہر قابل دریافت چیز ان کے سانچے میں ڈھل کر اور ان کے مقاصد کے مطابق رہ کر آگے پہنچتی ہے۔ اہل مغرب نے نالج یعنی معلومات کے جتنے بھی ذرائع ہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر تلاش کیا جانے والا مواد ہمیں عموماً مغربی مصنفین، مغربی کتب خانوں، ان کی لائبریریز، مغربی انسائکلوپیڈیاز اور انہی کی ویب سائٹ سے ملتا ہے۔ اور اس ٹف میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے، خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن مادیت کا شکار ہو جائے، میٹلسٹ بن جائے، بس دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کسی طرح بھی ان کی روحانیت، ان کا مذہب، خالق اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ رہ سکے۔ یہ کوشش ہے اس میڈیا، جن کے ہاتھ میں، جن کے کنٹرول کے اندر آج یہ میڈیا ہے، ان کی یہ کوشش ہے۔ اب نالج کا یہی سیلاب میڈیا یعنی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کروڑوں افراد تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کے ذریعے سے پہنچتا ہے؟ نان مسلمز کے ذریعے سے پہنچتا ہے، ہمارے دشمنوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اب خود مذہبی لوگوں اور اسلام پسند افراد کو ایسی معلومات کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ظاہر ہے۔ اب اس ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نان مسلمز ہیں اور اسلام سے دور کرنے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، اب کسی نہ کسی حد تک اس یعنی معلومات کو حاصل کرنے والے لوگ متاثر ہو کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نان مسلم اپنے ایم اور اپنے جو ان کا مقصد ہے اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ دیگر اہداف بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ لوگ بے دین مصنفین، صحافیوں اور محققین کی مہارت فن اور کارکردگی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ان کے دیگر خیالات سے بھی اتفاق کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی باتیں جس کو ہم پہلے کچھ نہ کچھ ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے ہم نے کئی ایگزامپلز بھی پڑھی تھی۔ اب میڈیا سے ملنے والا جتنا بھی سٹف ہے، جتنا بھی نالج ہے، مسلسل مرتب ہو کر نئی کتابوں، نئے تحقیقی مقالوں، نئے انسائکلوپیڈیاز کی شکل اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسانی معلومات کے یہ ذخائر، کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، سی ڈیز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اسی کے اوپر تمام انحصار ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی ریسرچ لکھنی ہو، کوئی مقالہ لکھنا ہو، کوئی بات لکھنی ہو، کوئی نیوز پیپر کے اندر اپنی مضمون لکھنا ہو، تو انہی چند ذرائع کے اوپر انسان کا مطالعہ ہوتا ہے نا، انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے، لائبریریز میں کتابیں دیکھتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے پہنچ رہی ہیں؟ میڈیا سے پہنچ رہی ہیں۔ اور میڈیا کن کے ہاتھ میں ہے؟ نان مسلمز کے ہاتھ میں۔ نان مسلم کی خواہش کیا ہے؟ کہ لوگوں کو روحانیت سے دور کیا جائے، ان کی روحانی ڈائٹ ان کو نہ دی جائے، مذہب اور اسلام سے دور کیا جائے، اور خالق اور مخلوق کا آپس میں جو تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اب یہاں تک ہم نے اس بات کو پڑھ لیا کہ میڈیا نظریاتی جنگ کا کیسے ہتھیار بن رہا ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے آگے ہم بچنا کیسے، اس کی آگے بات کریں گے۔ تو یہ اچھا، اب نظریاتی ہتھیار ہے، اس میں سب سے یعنی خلاصہ اگر سمری اس کی پیش کی جائے تو یہی ہے کہ میڈیا ایک صحیح چیز ہے، مثبت اور منفی دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آج
پوری دنیا کے اوپر میڈیا کا جن لوگوں کا تسلط ہے، کنٹرول ہے، قبضہ ہے میڈیا کے اوپر، وہ نان مسلمز ہیں، اور وہ نان مسلمز مسلمانوں کو خاص طور پر ہمیں اپنے اسلام سے دور کرنے کی مکمل ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے میڈیا کو ہتھیار بنایا ہے، اور اس میڈیا کے ذریعے سے وہ 100% اس محنت میں، چاہے وہ 100% کے اندر میوزک ہو، ڈانس ہو، فلمز ہوں، موویز ہوں، خبریں ہوں، یہ تمام چیزیں انسان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایک مستقل حیثیت ہیں، مستقل سورسز ہیں نان مسلمز کے اسلام سے دور کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہے۔ خیر، اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے پازیٹیو یوز، ہمیں یعنی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے مثبت انداز میں، تاکہ ہم نظریاتی ہتھیار کا شکار نہ ہو اور کاؤنٹر اٹیک کر سکیں دوبارہ اس میڈیا ہی کے ذریعے سے، ہم میڈیا کو اپنا ویپن بنائیں اٹیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہم ویپن بنائیں نان مسلمز کے اٹیک سے بچنے کے لیے بھی۔ اب اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں میڈیا جو ہے نا ایک آگ کی مانند ہے، ٹھیک ہے، آگ، نار جس کو کہتے ہیں۔ میڈیا ہے کیا؟ یہ یعنی طویل موضوع ہو سکتا ہے، اور اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ میں جب یعنی اس ٹاپک پہ مطالعہ کر رہا تھا تو یعنی اتنی کتابیں میرے سامنے آ چکی، کیونکہ یہ ایک مضمون ایسا ہے جس کے اوپر نان مسلم نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کو ظاہر ہے انفارمیشن کی حد تک پڑھنے کے لیے ضرورت بھی پڑتی ہے، تو کئی کتابیں اس پر لکھی جا سکتی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ لیکن اگر کم سے کم الفاظ میں کسی شخص کو یہ سمجھانا ہو کہ میڈیا کیا ہے، تو اس کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ میڈیا آگ کی طرح ہے، یا آگ کے مماثل ہے۔ جیسا کہ آگ میں فطری طور پر قدرت نے دو وصف رکھنے ہیں، ایک روشنی اور دوسرا جلانا، یہ دو صلاحیت رکھتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح میڈیا کے بھی کچھ بنیادی اوصاف ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، اور باقی اوصاف اس کے طریقے استعمال پر منحصر ہے، یعنی اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، نئے نئے مشینریز ہیں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چیزیں ساری تقریباً درست مقاصد ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن ان کا یوز، ان کا استعمال اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کے ریزلٹس پازیٹیو نکلتے ہیں یا پھر اس کے ریزلٹس نیگیٹو نکلتے ہیں۔ اسی طرح میڈیا بھی ہے، میڈیا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ایک بری چیز ہے، اس کو نالے میں پھینکو، ڈسٹ بن کرو، ختم نہیں، ایک اچھی چیز ہے۔ ہاں، اس کا استعمال ہمیں بتائے گا کہ ہمیں اس کے ریزلٹ پازیٹیو نکلنے چاہیے یا نیگیٹو نکلنے چاہیے۔ تو ایک مثال ہے آگ، کہ میڈیا آگ کی طرح ہے۔ اب اس میں دو وصف ہیں آگ کے اندر، ایک روشنی دینا اور دوسرا جلانا، یہ دو وصف ہیں۔ جیسے جہاں آگ جلے گی وہاں روشنی تو ضرور ہوگی، اسی طرح میڈیا بھی چاہے جیسا بھی ہو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں معلومات تو پہنچائے گا ہی، بہت سی باتوں سے پردہ اٹھائے گا، بہت سی باتیں ہمارے علم میں لائے گا، اور ہماری معلومات میں اضافہ کا باعث بنے گا، چاہے اس کا موضوع کچھ بھی ہو، ٹاپک کچھ بھی ہو، لیکن فائدہ ہمیں ہوگا اس کا نالج کے، علم کے اعتبار سے۔ میڈیا کی اس صلاحیت سے انکار ممکن نہیں، ٹھیک ہے، جیسے آگ سے روشنی نہ ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو آگ کی وہ روشنی چاہیے یا نہیں، یا میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کو کسی کو اس کی ضرورت ہے یا کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جیسے آگ جلے گی تو روشنی آئے گی، اسی طرح اس بات کو ماننا ہوگا کہ جہاں میڈیا ہوگا اس سے ہمیں معلومات، انفارمیشن ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگ ماحول کو روشن کرتی ہے، لوگوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس روشنی سے جو فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں۔ کوئی اس روشنی میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، کوئی آس پاس سے اپنے مطلب کی چیز تلاش کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے صرف جو ہے نا محظوظ ہو سکتا ہے، مثال کو ٹھنڈ میں بیٹھا ہے تو میڈیا بھی خبریں اور معلومات فراہم کر کے لوگوں کو اپنی معلومات میں اضافے کا موقع دیتا ہے، اچھے برے کو سمجھنے اور دانائی کی بات جاننے کا موقع دیتا ہے، اور لوگوں کی تفریح کا سامان، انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی پیش کرتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہی انٹرٹینمنٹ اسی انداز میں انٹرٹین کیا جائے جو انداز ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے کریں، اسی طرح کا مذاق کیا جائے، انہی لیمٹس کے اندر رہا جائے، جس لیمٹس، جو حدود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اب اگر اس طرح استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے میڈیا
ایک ہمارے لیے اضافے کا موقع ذریعہ بنے گا، معلومات میں اضافہ، ہماری صحت میں اضافہ، عقلی صلاحیت میں اضافہ، سوچ میں اضافہ۔ اچھا، اب یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ میڈیا ظلمتوں کے دور میں سیاسی اور سماجی اندھیروں میں ڈوبے معاشروں میں معلومات کی شمع روشن کرتا ہے، اور ان اندھیروں اور ان ظلمتوں کے خاتمے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ میڈیا بہت اہمیت رکھتا ہے، میڈیا کا آزاد ہونا چاہیے، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب معلوم ہو جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو، ہمیں واقعی میں فائدہ ہوتا ہے، اور کئی شرارت کرنے والے لوگ اپنے اس غلط عمل سے رک جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ میڈیا ان کی اس بات کو اچھالتا ہے، میڈیا سب سارے کے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک وصف ہے جس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، روشنی کا، ٹھیک ہے، یہ میڈیا کی روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا وصف میڈیا کا کیا ہے؟ وہ ہے جلانا۔ جیسے آگ کا دوسرا وصف جلانا ہے، اسی طرح میڈیا کا بھی۔ اب آگ جلاتی ہے اور یوں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اگر احتیاط نہ برتی جائے تو ظاہر ہے کہ آگ سے نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر احتیاط نہ کی جائے تو میڈیا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آگ کے مضر اور نقصان دہ اثرات سب سے زیادہ قابو میں وہی شخص رکھ سکتا ہے جو اسے جلا رہا ہے، یا پھر جس کے کنٹرول میں اس کا جلانا یا بجھانا یا کم یا زیادہ کرنا ہو۔ دور سے بیٹھ کر کتنے ہی اصول اور ضوابط، رولز بنا لیے جائیں یا بتا دیے جائیں، اور تو دراصل چابی آگ جلانے والے کے پاس ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی اصول بنا لیے جائیں نا کہ میڈیا کو اس طرح کرنا ہے، یہ خبریں دینی ہیں، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگ خود یہ نیت نہ کریں جو لوگ اس میڈیا چینلز کو یا میڈیا ہاؤسز کو چلا رہے ہیں یا ان کے قبضے اور کنٹرول کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب اسی طرح میڈیا کو بھی قانون اور ضابطوں سے زیادہ میڈیا چلانے والے حضرات ہی قابو رکھ سکتے ہیں۔ اس کا لوگوں تک مضر اور مفید اثرات پہنچانے کا دار و مدار بھی انہی افراد کے ہاتھ میں زیادہ ہوتا ہے جو اس کو چلا رہے ہیں۔ آگ اگر ناسمجھ کے ہاتھ میں آ جائے، آگ کسی ناسمجھ بچے کو مثال کو دے جائے تو نقصان کا اندیشہ یقینی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی جلا سکتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی صورت میڈیا کی ہے کہ کم علم، جاہل اور نہ سمجھ افراد اگر میڈیا چلانے پہ آ جائیں تو اپنی قوم، ملک اور مذہب کو اپنی کم علمی کی وجہ سے نقصان تک پہنچا سکتے ہیں، گمراہیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہی نتائج آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کم عقل یا نہ سمجھ کو اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کرنا ہو یا کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہو تو اس کو کھیلنے کے لیے آگ دے دینا کافی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ اسی طرح اگر کسی ملک کے کلچر، سویلائزیشن، ثقافت، اس کے مذہب کو، اسلام کو ختم کرنے کی خواہش ہو تو میڈیا، اس ملک کے میڈیا کو ناسمجھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جو مرضی کرو، تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کے اپنے کلچر، ثقافت، سویلائزیشن سے دور کیا جائے، یہ باتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب میڈیا کے اندر یہ تو ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا منفی اثرات بھی رکھتا ہے، مثبت اثرات بھی رکھتا ہے۔ اب اصل میں میڈیا کے نا دو کریکٹرز ہیں، میڈیا کے اندر دو کردار ہیں۔ ایک ہے ناشر، جو پبلشر، ٹھیک ہے، اس کے اندر سارے میڈیا چینلز ہیں، میڈیا جن کے ہاتھوں کے اندر ہے، جو بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسرا کریکٹر ہے ناظرین یا سننے والے، جس کے اندر میڈیا کو یوز کرنے والے لوگ۔ تو دو کریکٹرز ہیں، کردار میڈیا کے دو کریکٹرز، ایک ہے ناشر، پبلشرز، اور دوسرا ہے سننے والے، سامعین یا پھر ناظرین اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دو کریکٹرز ہیں، اور دونوں کریکٹرز، ٹھیک ہے، دونوں کریکٹرز اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں میڈیا کے کو مثبت انداز میں پازیٹیو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اگر میری اور آپ کی حیثیت ناشر کی ہے، پبلشر کی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا ہاؤس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کسی معلومات کو فراہم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سامعین یا ناظرین میں سے ہیں، ہم میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، تب بھی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم کسی خبر کو پہنچا رہے ہیں یا پھر کسی خبر کو سن رہے ہیں، ان دو کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کا مثبت استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مذاق نہ اڑایا جائے کسی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی ملک میں رہنے والے دوسری قوم، ملک میں رہنے والے یا دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے۔
اگر ہم کسی خبر کو پہنچا رہے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، لائکس کومنٹس ہمارے ہاتھ میں ہے، پیجز ہم شیئر کر سکتے ہیں، ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں، میسیجز شیئر کر سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا کسی کا، ایسی بات فارورڈ کریں جس کے اندر کسی کا مذاق نہ ہو، کسی کا استہزاء نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسرا، الزام نہ لگایا جائے کسی کے اوپر، کسی نے وہ کام کیا ہی نہیں اور ہم الزام لگا رہے ہیں، دو باتیں۔ تیسرا ہے غیبت نہ کی جائے کسی کی۔ چوتھا ہے جھوٹ نہ بولا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں ہے کہ اگر ہم ناشر یا سامعین کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایسی باتوں کو پبلش کیا جائے یا فارورڈ کیا جائے یا سنا جائے یا دیکھا جائے جو لغو نہ ہو، لا یعنی نہ ہو، صرف کھیل تماشا نہ ہو، فضول نہ ہو، جیسے ہم نے لاسٹ ویک کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا، جن کا کوئی مقصد نہ ہو، نیڈلیس کام۔ اور نیڈلیس کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے ایمز نہ ہو، جن کی لائف میں کوئی ایکسیلنسی اچیومنٹ نہ ہو، وہ لوگ اس کام کے اندر مشہور ہو۔ تو ہم اگر میڈیا کے کردار ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ناشر ہیں یا ناظرین ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی باتوں کو شیئر کرنا ہے یا ایسی باتوں کو سننا ہے جس کا فائدہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہو۔ اچھا، آخری بات کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے بات نہ کی جائے۔ اگر ہم آگے کوئی بات کر رہے ہیں تو تحقیق، پہلے خود اس کے اوپر مکمل سرچ کریں کہ بات ہمیں یقین آ جائے، ایسے یقین آ جائے کہ ابھی سورج نکلا ہے، اس کی روشنی واضح ہے، اب یہ بات بتانے کے لیے کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ سورج کی روشنی۔ اسی طرح ہم نے اگر کسی خبر کو، کسی بات کو، کسی حدیث کو، کسی آیت کو، کسی کنسپٹ کو، کسی میسج کو فارورڈ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، ہمیں پہلے مکمل تحقیق کرنی ہے کہ یہ بات کتنی سچی ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے، یہ باتیں ساری۔ اور اس دن اگر ہم سن رہے ہیں تب بھی ہم وہ بات سنیں جو یقینی ہو، جس کے اوپر مکمل تحقیق کی جا چکی ہو، جو ثابت ہو، جس کے اندر کوئی شک نہ ہو۔ یہ باتیں ضرور، یہ 4-5 اصولی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کا پازیٹیو یوز استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کی مضرتوں، اس کے نقصان سے نئی نسل کو بچایا جائے، نوجوانوں کو بچایا جائے، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو بچایا جائے، کیونکہ جن چیزوں میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوں، جیسے میڈیا ہے، اور اس ذریعے کو بالکل ختم بھی نہیں کر دینا ممکن نہ ہو، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو مفید طریقے پر استعمال کیا جائے اور نقصان دہ پہلوؤں سے بچا جائے۔ اب جس چاقو سے کسی جانور کو حلال طریقے پر ذبح کیا جا سکتا ہے اور کسی بیمار کو یعنی وہ چاقو لگایا جا سکتا ہے، وہی چاقو کسی بے قصور کے سینے میں پیوست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم چاقو کے صحیح استعمال کی تربیت حاصل کریں اور اسی کو آگے ہم فارورڈ بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں۔ تو یہ اس کا پازیٹیو یوز ہے۔ اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے پریونشنز اینڈ پریکاشنز۔ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے میڈیا کے استعمال کے، کیونکہ ہم نے ابھی بات پڑھی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہر انسان اس میں مبتلا ہے، میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بھی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو پہلی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ چھوٹے بچوں کو جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رکھا جائے، تاکہ ان کی پہنچ ایسی تصویروں تک نہ ہو جائے جو ان کے ذہن کو ناپاک کر دیں یا برا کر دیں یا ان کے کنسیپٹس کو خراب کر دیں، یا قتل اور ظلم کے مناظر دیکھ کر ان میں مجرمانہ سوچ پیدا ہو جائے۔ تو ایسی بات، ایک تو چھوٹے بچوں کو اس سے دور رکھا جائے، کیونکہ ان کو تو ایسی معلومات اور خبر اور انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، اور تو ان کو اور نوجوانوں کو تعلیمی اور تعمیری مقاصد جس کے ذریعے سے ملک کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، ان مقاصد کے لیے ایک مختصر وقت ان ذرائع سے استفادہ کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال انسان کو وقت ضائع کرنے کا عادی بنا دیتا ہے، اور پیغامات کی تسلسل کی وجہ سے وہ بعض اچھی چیزوں کو بھی اتنی دیر تک دیکھنے کا یعنی عادی ہو جاتا ہے کہ اصل کام سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا لہو و لعب ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور یہ صحت کے نقطہ نظر سے بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں مثبت انداز کے اندر، تو اپنا ٹائم اس کے اندر رکھیں کہ میں ان ٹائمز کے اندر اس کو استعمال کروں گا، جو میں نے کام کرنے اس کے اندر کروں گا۔ اب جب وہ ٹائم ختم ہو جائے تو اب اس میڈیا کے جتنے اسباب ہیں، مثال کے طور پر موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے،
اس سے دور رہا جائے، ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اب میرا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، جتنا ٹائم میں نے دینا تھا وہ اس کو دے چکا ہوں. اب اگر میں اس کو استعمال کروں گا تو میرا نقصان ہو سکتا ہے. 2 پوائنٹس. تیسرا یہ کہ جو عمل عام حالات میں جائز نہیں ہے وہ ان ذرائع کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، لوگوں کی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالنا ہے، مذاق اڑانا ہے، گالیاں دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں یعنی ایک شرعی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. تو جیسے عام طور پہ یہ گناہ ہے تو میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں گناہ ہے. یہ تھوڑی کہ عام ویسے گالی دینا گناہ ہے، اگر موبائل کے ذریعے سے دی جائے، کال پر دی جائے تو وہ جائز ہو جائے گی، اس کا ثواب ملے گا. تو ایسی بات نہیں. تو جتنی چیزیں گناہ ہیں ان کو میڈیا کے اندر بھی گناہ ہی تصور کیا جائے گا. چوتھا پوائنٹ یہ کہ ایسی خبریں لکھنا یا ان کو آگے بڑھانا جن سے اختلاف بڑھ سکتا ہے جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ سچائی پر مبنی ہو. اس لیے کہ جو سچ مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کرتا ہے اور انسان کے درمیان نفرت کے بیج بوتا ہے، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور اختلاف کو اتحاد سے بدلنے کا کردار ادا کر سکے. تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایسی خبریں نہیں پہنچانی جس کے ذریعے سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں. آپس میں میٹھی بات کرنی ہے، میٹھی اچھی بات کو ہی آگے پہنچانا ہے. گلاب کا پھول بننا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا کانٹا نہیں بننا. پانچویں بات یہ کہ ایسی چیزیں دیکھنا یا دکھانا، لکھنا اور پڑھنا سب کا سب حرام ہے جو فحش ہو، گناہ ہو، بے حیائی ہو یا بے حیائی کے دائرے میں آتی ہو. خواہ وہ تصویر کی شکل میں ہو یا آواز کی شکل میں ہو، ریٹن فارم میں ہو یا کارٹون کی شکل میں ہو، شعر شاعری کی شکل میں ہو، لطیفوں کی شکل میں ہو. ان سے اپنی حفاظت کرنا اس دور میں بہت ضروری ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اسی بات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل میں لے آئے نا تو انشاءاللہ یہ بڑا جہاد بھی ہوگا اور بہت بڑی عبادت بھی ہوگی. یہ 5 پوائنٹ ہیں. چھٹی بات یہ کہ سوشل میڈیا پر اسلام، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آج کل کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھیں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی اسلام کے شعائر ہیں، علامات ہیں، نماز ہے، قرآن ہے. اب مسلمانوں کی تاریخ اور مقدس مقامات اور شخصیات کے بارے میں ایسی نازیبہ باتیں بھی آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر جو بجا طور پر نوجوان تو کیا ہر مسلمان کے خون کو گرما دینے اور دل کو کھلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں صبر، سنجیدگی اور متانت سے کام لینا چاہیے اور ایسے جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو نفرت کو بڑھانے والا ہو. اگر ناشائستہ باتوں پر اس طرح کے کومنٹ کیے گئے تو جو لوگ اسلام، امن اور انسانیت کے دشمن ہیں ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس کے بجائے علم کی روشنی میں مدلل سنجیدہ طریقے پر ان کا جواب دینا اور ان کی بات پر ریمارکس قائم کرنے چاہیے، کومنٹس دینے. کیونکہ جذبات اور اشتعال سے آگ بن جانا اور بھڑک جانا یہ یعنی ہم اس دور کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جن کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی نا یہ ذرائع وہ استعمال کر بھڑکتے وہ ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. جن کے پاس دلیل کا ہتھیار ہو، جن کے پاس دلیل کا ویپن موجود ہو، ان کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور دلیل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھ چکا. 2 پوائنٹس اور رہتے ہیں، اس کے اندر بس اتنی بات ضروری آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ دعا، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں میڈیا کے منفی اثرات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مستقل دعا کیجیے، یا اللہ میڈیا کے منفی اثرات سے ہماری مکمل حفاظت فرمائیے. یہ پریونشن اینڈ پریکاشنز کے اندر سب سے مین پوائنٹ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی منفی اثرات ہو سکتے ہیں ان کے اسباب کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اسٹوڈنٹس کے بارے بات کی کہ جب ان کا ٹائم ختم ہو جائے تو اب باقی ٹائم کے اندر وہ میڈیا یا ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے امپورٹنس آف ایگزامن رول. یہ بہت امپورٹنٹ، تحقیق کرنے کا، معیار جانچنا، پرکھنا بات کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. اور کتابوں کے مطالعے یعنی میڈیا سے جو ٹائم بچا ہے ہمارے پاس اس کو کہاں لگانا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. ٹائم میٹنگ کا ختم ہونے والا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. اللہ حافظ.